کہتے ہیں کہ اگر حضور کا روزہ تمہیں نظر آئے تو دور سے حضور کے روزے کو میرا سلام کہنا، سلام کہنا اور حضور سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، آپ کا ایک غلام ہے جو ہند میں رہتا ہے، وہ آپ کے شہر میں آنا چاہتا ہے، آپ کے شہر میں آ کر نعت پڑھنا چاہتا ہے اور نعت پڑھتے ہوئے مرنا چاہتا ہے، نعت پڑھتے ہوئے مرنا چاہتا ہے۔ مستر اعظمی کی خواہش کیا ہے؟ حضور کے روزے پر جا کر نعت پڑھتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا بڑا غریب شاعر تھا مستر اعظمی، لیکن دل کی آواز تھی مصطفیٰ نے قبول کر لی۔ 6 مہینے کے بعد مستر اعظمی مدینہ بلائے جاتے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد مستر اعظمی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور وہی مصرے جو مستر ہندوستان کی سرزمین پر اعظم گڑھ کی گلیوں میں پڑھ رہے تھے کہ مدینہ شریف میں ایک کس خوش قسمت کی میت پڑی ہوئی ہے، وہیں پر مستر اعظمی جب حضور کے روزے پر کھڑے ہو کر نعت پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہوئے روتے ہیں اور روتے روتے آخری مصرے تک پہنچتے ہیں۔ جب آخری مصرع پڑھتے ہیں تو وہیں پر انتقال ہو جاتا ہے، وہیں انتقال ہو جاتا ہے۔ وہی مستر اعظمی کا مصرع جو 6 مہینے پہلے ہندوستان میں پڑھ رہے تھے، لوگ انہی کے لاشے کو دیکھ کر ان کی نعت مدینہ شریف میں پڑھ رہے تھے کہ کس خوش قسمت کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ نعت دل کی آواز کا نام ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت سے یہ اپنے دل کے رشتے کو مضبوط کر دیتی ہے، اور جب کوئی نعت سے پیار کرتا ہے تو پھر کوئی عبد الرحمن جامی بن جاتا ہے۔ اور عبد الرحمن جامی اتنے بڑے عاشق رسول کہ جب بھی مدینہ شریف جاتے، یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ مستر اعظمی نے ایک کلام لکھا، اس کلام کے اندر ایک شعر ہے، وہ شعر جب عبد الرحمن جامی نے لکھا تو حضور نے کہا کہ عبد الرحمن کو مدینہ شریف کی سرحدوں کے اندر نہ آنے دیا جائے، تو گویا کہ ان کو قید کر لیا گیا، جیل میں ڈال دیا گیا۔ جب جیل میں ڈالا گیا، حضور نے خواب میں آ کر کہا کہ جسے تم نے جیل میں ڈالا ہے وہ کوئی مجرم نہیں ہے، وہ میرا بہت بڑا عاشق ہے، میں اس لیے اس کو مدینے میں نہیں آنے دینا چاہتا کہ وہ ایک نعت لکھ کر لا رہا ہے، اور اس نعت کے اندر ایک مصرع ایسا ہے کہ اگر اس نے میرے مزار کے قریب کھڑے ہو کر وہ مصرع پڑھ دیا تو اس مصرے پر داد تحسین دینے کے لیے مجھے اپنے مزار سے باہر نکلنا پڑے گا۔ تو وہ عبد الرحمن جامی جب حضور کے روزے پر جاتے 8-15 دن رکتے، جب گھر واپس جانے کے لیے ان کا دل چاہتا تو حضور کے روزے پر جا کر کھڑے ہوتے اور کہتے یا سیدی آقائی مولائی بسفر میر ومچے فرمائی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے آقا میں گھر جانا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں؟ اجازت مانگتے عبد الرحمن جامی، حضور کے روزے سے آواز آتی ہے بسفر رفتنت مبارکباد، بسلامت روی باز آئی، جاؤ عبد الرحمن سلامتی کے ساتھ جاؤ، باز آئی پھر آنا۔ اب مجھے بتاؤ، جس کو حضور بلائیں اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسی طرح چلتا رہا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن جامی اجازت لینے کے لیے حضور کے روزے پر گئے، کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں گھر جانا چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ تو حضور کے روزے سے آواز آتی ہے بسفر رفتنت مبارکباد، بسلامت روی بسلامت روی۔ آج عبد الرحمن جامی نے حضور کے روزے سے باز آئی جملے نہیں سنے کہ حضور نے یہ کہا کہ پھر آنا۔ عبد الرحمن جامی بے ہوش ہو گئے، جب ہوش آیا لوگوں نے جگایا، کہا عبد الرحمن کیا ہوا؟ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ شاید حضور کے شہر کی مجھ سے بے ادبی ہو گئی، وہ مدینہ، سبحان اللہ۔ امام مالک کے پیر میں کانٹا چبھ جاتا ہے تو امام مالک آہستہ چلنے لگتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اے امام، یہ چلنے کا انداز کیوں؟ کہا نبی کے شہر کا کانٹا میرے پیر میں لگ گیا، اگر تیز تیز چلوں گا تو ڈر لگتا ہے کہیں نکل نہ جائے، اور قیامت کے دن جب اللہ مجھ سے پوچھے گا اے مالک کیا لے کر کے آیا ہے،
تو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ اللہ میرے اعمال تو اس قابل نہیں کہ تیری بارگاہ میں پیش کروں، لیکن تیرے محبوب کے شہر کے کانٹے کا ایک داغ میرے پیر میں ہے، اور مجھے امید ہے اسی کے صدقے میں اللہ مجھے بخش دے گا۔ عبد الرحمن جامی بے ہوش ہوئے، ہوش میں آیا، لوگوں نے کہا کہ عبد الرحمن روتے کیوں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں، قربان جاؤ، عبد الرحمن جامی کہتے ہیں شاید حضور کے روزے کی، حضور کے شہر کی مجھ سے بے ادبی ہو گئی، اس لیے حضور نے آج مجھ سے یہ نہیں کہا کہ پھر آنا۔ تو لوگوں نے کہا نہیں عبد الرحمن، بات یہ نہیں ہے، ایسا لگتا ہے اب تمہاری موت کا وقت قریب آ گئی۔ اور عبد الرحمن فکر نہ کرنا، جب بھی تم مدینہ شریف آتے تھے تو روضہ رسول دیکھتے تھے، مر جاؤ کہ اپنی قبر میں چہرے رسول دیکھو گے۔ تو یہ وہ نعت ہے، نعت انسان کو اونچائی تک پہنچا دیتی ہے، نعت سننے والوں کو حضور علیہ السلام کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ دلوں میں عشق رسول کیسے پیدا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی اچھی آواز کے مالک سے قرآن سنو یا کسی حضور کے غلام سے میری محبوب کی نعتیں سنو، دلوں میں عشق رسول پیدا ہو جائے۔ تو یہ وہ نعت ہے جو حضور سے اپنے رشتے کو مضبوط کر دیتی ہے۔ تو امام نے بھی یہی کہا کہ نعت کوئی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، اور حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ تو یہ وہ نعت ہے، اپنی زبانوں پر نعت کی کلمات کو لایا کرے، یہ حضور سے قریب کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ